واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا ماء العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ثم الصلاة والسلام على بشیر النذیر وعلى سراج المنیر وعلى رحمة للعالمین العبد المعید ورسول المسدد ونبی المحذب ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ دائم الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی ابن ابی طالب علیہ السلام فمن علامۃ عہدہم انک ترا قوۃ فی الدین وحزما فی الین وایمانا فی الیقین وحرصا فی العلم وعلما فی الحلم وقصدا فی غنا وخشوعا فی عبادہ وتجملا فی فاقہ وصبرا فی شدہ وطلبا فی الحلال ونشاطا فی الہدى وتحرجا عن الطمع۔ ایک درود بھیجے محمد وآلہ محمد صلی علی محمد وآلہ محمد۔ عزیزان گرامی، آپ کے سامنے مولا کائنات کا مشہور خطبہ جو خطبہ متقین کے نام سے مشہور ہے، اس میں سے آپ کی خدمت میں اس کے چند فرائض اور چند جو آپ نے زور دیا ہے، زیادہ آپ نے متقین کے صفات کی طرف وہ بیان فرمایا ہے، وہ بات جاری و ساری ہے۔ اس میں سے 19واں کلمہ جو حضرت ارشاد فرما رہے ہیں فمن علامۃ عہدہم، اور اس میں سے بھی جو علامت ہے متقین کی کہ انکا ترا لہو قوہ فی دین، کہ اس میں سے یہ ہے کہ جب تم ان کو دیکھو گے کہ وہ دین میں مضبوط ہوں گے۔ آدمی جو مضبوط ہوتا ہے چند چیزوں میں اس کو دیکھا جاتا ہے، جیسے بات چلتی ہے چندہ لیا جا رہا ہے، انجمن میں چندہ لیا جا رہا ہے، کوئی پروگرام ہونا ہے کہیں کے اوپر، تو لوگ آپس میں پہلے یہ باتیں کرتے ہیں پہلے پیسے والوں کو ڈھونڈا جائے، پیسے وہ بڑے مضبوط ہیں، پہلے ان کے پاس چلا جائے، ان سے تو بھی ظاہر ہے کہ محفل کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، تو لوگ جو سمجھدار ہوتے چندہ لینا بھی ہر ایک کا کام نہیں، یہ بھی فن ہے کہ اس انداز سے جا کر لے کہ آدمی دینے پر مجبور ہو جائے۔ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، ہر ایک الگ الگ کام ہے۔ جو اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ آپ سے کسی بھی صورت سے جیب سے نکلوا لیں گے۔ تو جب وہ میٹنگ کرتے ہیں، وہ میٹنگ کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ پہلے محلے کے ان افراد کو دیکھو کہ جو پیسے میں قوت والے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے کیا جو محافل ہوتی ہیں، ہمارے کیا جو بڑے پروگرام ہوتے ہیں، بھئی آپ جب پیسہ آپ ان لوگوں، اب اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ دیندار ہے یا نہیں۔ بھی پیسے میں بھی دو کیٹیگری ہے نا، ایک پیسے کے ساتھ دین، اور پیسہ ہے اس نے خوب کما لیا، پیسہ ہے جیسا بھی ہے کما لیا ہے، صحیح ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، خوب ہے پیسہ، لیکن کبھی کبھی جوا بھی کھیلتے دیکھا گیا ہے، کبھی کبھی دوسرے کاموں میں بھی وہ دیکھا گیا ہے، لیکن آپ پیسہ ہے۔ اب جب پیسہ لیا جاتا ہے تو اب اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ہم دیندار سے لے رہے ہیں، ہمیں پروگرام دیکھیے ہونا ہے۔ اب اس کے اندر وہ پوری طرح یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ نمازی ہے یا نہیں ہے، آیا یہ امانت دار ہے یا نہیں ہے، آیا یہ سچا ہے یا نہیں ہے، آیا یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں ہے، بس وہ چندہ لینا ہے، پروگرام کرنا ہے، اس لیے وہ وہاں پر اس کی نگاہ صرف اس چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ کہاں سے موٹی رقم ملے گی، صحیح ہے۔ ان کے پاس سب سے پہلے جایا جاتا ہے، اور جانے کے بعد اب اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو ایسے افراد ہوتے ہیں دنیا طلب، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا نام پوسٹر میں جلی لکھا جائے، میرا نام، پھر اس کے بعد ہمیں صدر بنایا جائے،
پھر ہمیں خزانچی بنایا جائے، ہمیں یہ بنایا جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو بیچارے ایماندار ہوتے ہیں اور جو تقوی میں ہوتے ہیں، وہ بیچارے جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ ان کو وہ مقام نہیں کہ جہاں کے اوپر بھئی ایک اسٹیج کے اوپر صدارت کے لیے فاسق بیٹھا ہوا ہے اور ایک نیچے دیندار بیٹھا ہوا ہے۔ آیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ یہ کہیں سے صحیح ہوگا کہ اس کے گلے میں تو ہاتھ ڈالا جا رہا ہے جو فاسق ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، جو کہا جائے معاذ اللہ جو کھلے مذاق اڑاتا ہے شریعت کا، اس کے گلے میں تو ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، اس کی جے جےکار ہو رہی ہے، اور جو بیچارے دیندار ہیں ان کو پیسا جا رہا ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو مولا یہ صفت کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر مومن ہے فمن علامت انکا ترا لہ قوہ فی الدین، وہ دین میں مضبوط ہوگا۔ صحیح ہے؟ وہ دین میں مضبوط ہوگا۔ وہ پیسے میں مضبوط ہے لیکن یہ دین میں مضبوط ہے۔ پیسہ اس کے پاس زیادہ ہے، اس کے پاس اتنا ہے بیچارہ جتنا خرچہ گھر کا چلا لے، جتنی اپنی زندگی اپنی بسر کر لے، لیکن یہ نماز شب کا پابند ہے، یہ صبح کی نماز کا پابند ہے، یہ دیندار ہے۔ اور لیکن جو دوسرا ہے اس کے مقابلے کے اندر ہے، نہ اس کو نماز کی پرواہ ہے، نہ روزے کی پرواہ ہے، نہ کوئی اس کے پاس، تو لو بالی قسم کا ہوتا ہی ہے، جو اہل دنیا ہوتا ہے وہ اس کی طرف ہے۔ تو مومن وہ ہے کہ جو دین میں مضبوط ہے۔ صحیح ہے؟ اس کے معنی یہ نہ سمجھ لیے جائیں کہیں کے اوپر کہ پیسہ کمانا منع ہے اور پیسے سے قوت بڑھانا نہیں، پیسے سے قوت بڑھائی جائے۔ صحیح ہے؟ دنیا کے تمام کاموں کا حل تو پیسہ ہی ہے۔ ایک جہت سے حج پہ جانا ہے پیسے کی ضرورت ہے، زیارت پہ جانا ہے پیسے کی ضرورت ہے، لڑکی کی شادی میں مدد کرنا ہے پیسے کی ضرورت ہے۔ صحیح ہے؟ پیسے کی ضرورت ہے۔ کسی کی کار خیر کرنا ہے پیسے کی ضرورت ہے۔ تو پیسہ تو ضرورت ہے، اس کے بغیر تو یہ اگر پیسہ کمانا ہی غلط ہوتا تو دین کی ملکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سب سے بڑی تاجرہ نہ ہوتی۔ صحیح ہے؟ لیکن پیسہ کمایا، لگایا کہاں؟ خرچ کہاں کیا؟ پیسہ تو بہت لوگ کما کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، لیکن کوئی نے اسلام پر دولت کو خرچ نہیں کیا۔ کس نے دولت پر خرچ کیا؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے دولت کو خرچ کیا، اور کرنے کے بعد پہاڑ لگا دیا دولت کا کہ یہ سب اسلام کے اوپر صدقے ہے، رسول اللہ آپ پر صدقے ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ فی علامت میں ترا لہ القوہ فی الدین، وہ دین میں قوت رکھتے ہیں، دین کے اندر مضبوط ہیں، تقوی میں مضبوط ہیں، نماز میں مضبوط ہیں، امانت داری میں مضبوط ہیں، سچائی میں مضبوط ہیں۔ یہ ان کی صفت ہے، یہ مومن کی صفت مولا بیان کر رہے ہیں کہ وہ دین میں مضبوط ہے، ان کا دین مضبوط ہے۔ انہی نے اگر پیسہ کمایا ہے تو وہ دین کے لیے کہ دین پر خرچ کریں گے۔ صحیح ہے؟ ایک پیسہ کما رہا ہے، اس سے جو ہے وہ بنا رہا ہے اور کر رہے ہیں بلڈنگیں بنا رہا ہے، ایک پیسہ کما رہا ہے، وہ بنانے کے بعد ہوٹلز بنا رہا ہے، ان چیزوں میں خرچ کر رہا ہے۔ ایک پیسہ کما رہا ہے، کمانے کے بعد وہ اس سے جو ہے دینی تعلیم کو فروغ دے رہا ہے۔ ایک پیسہ کما رہا ہے، غریب لڑکیوں کی شادی کر رہا ہے۔ ایک پیسہ کما رہا ہے، اس کے اندر جو بچے یتیم ہیں ان کی مدد کر رہا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ صحیح ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ تو دین کے اندر یہ مضبوط ہوگا۔ پیسہ بھی کمایا ہے تو دین کے لیے، دین پر خرچ کرنے کے لیے، قوہ فی الدین وحزما فی الین، اور وہ دور اندیش ہوتا ہے۔ مومن کی دوسری صفت بتا رہے ہیں مولا کہ وہ جو کام کرتا ہے دور اندیشی کے ساتھ کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ کام کوئی بھی فعل انجام دے رہا ہے، کوئی بھی عمل انجام دے رہا ہے، اس کے اندر اس کی دور اندیشی نہیں پائی جاتی ہے۔ دور اندیشی ہو، صحیح ہے؟ ہر کام میں انسان کے دور اندیشی ہونا چاہیے، سمجھداری ہونا چاہیے کہ ہم کیسے چلائیں اپنے گھر کو، ہم کیسے یہ کریں ہمارا عمل باطل نہ ہونے پائے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت میں جا رہے ہیں، تو کہیں خدا نخواستہ اس میں ریاکاری نہ آنے پائے، یہ عمل کرنے کے اندر کوئی کوتاہی ایسی نہ ہونے پائے جس سے یہ عمل ہمارا حقارت ہو جائے۔
روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ میں فراٹے کی گالیاں بھی بک رہے ہیں، اور کر رہے ہیں، گالیاں بھی بکتے ہیں لوگ. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، ذرا سی دیر میں دیکھ لیں آپ، ان کے کوئی بھی مقصد کے اوپر ذرا سا آپ اس کے خلاف بول دیجئے جو ان کا مقصد ہے. وہی مومن جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے، آپ دیکھیں گے وہ بالکل ایسے گالیاں بک رہا ہے کہ جیسے ایک بازارو آدمی بک رہا ہے. تو یہ دین کہاں پایا جاتا ہے؟ دونوں چیزوں کو کیسے آپ جمع کیجئے گا؟ کس طرح سے جمع کیجئے گا؟ بھئی چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کے ساتھ آپ کا ایک صحابی جا رہا ہے، اور سامنے ایک شخص کو آپ نے دیکھا، وہ یہودی ہے، اور کوئی بات ہو گئی، اس نے اس کو، امام کے صحابی نے اس کو گالی دی. صحیح ہے، گالی دی ایسی. امام مڑے اور پوچھا یہ کیا کہ تم نے یہاں پر یہ زبان استعمال کی؟ کہ مولا وہ ہمارے دین میں سے نہیں ہے، وہ تو یہودی ہے اور وہ تو ہمارے دین میں نہیں ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا ہر دین میں جو شادی کی رسم ہوتی ہے جو ہے وہ حلال ہے اس کے حساب سے. صحیح ہے، اور تم نے حرام کی نسبت دی ہے، لہٰذا میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، اور ہونے کے بعد اب تم جب تک توبہ نہیں کر لو گے پھر دکھائی نہ دینا. آپ نے اندازہ کیا، اپنے خاص صحابی کو جو چاہنے والا تھا اس کو آپ نے الگ کر دیا. کس بنا کے اوپر؟ اس نے غلط زبان کا استعمال کیا، گالی میں استعمال کیا. یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی کہ ہم نمازی بھی ہیں اور باہر نکلنے کے بعد گالیاں بھی بک رہے ہیں، ہم نمازی بھی ہیں اور اس کے بعد کہا جائے روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کسی کے اوپر ظلم بھی کر رہے ہیں. دونوں باتوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا. مومن ظالم نہیں ہو سکتا، مومن گالی بکنے والا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن مکار نہیں ہو سکتا. یہ دونوں باتیں اپوزٹ ہیں، دونوں چیزوں کو ایک جگہ کے اوپر جمع نہیں کیا جا سکتا. حضرت ارشاد فرما رہے ہیں وہ دوراندیش بھی ہوگا ایماناً فی الیقین، اور اس کا ایمان یقین کے ساتھ ہوگا. یہ نہیں کہ وہ شک کے عالم میں ہے، پتہ نہیں بھیا، اور کر رہے ہیں شک کا عالم. شک کا عالم کیا ہے؟ شک کا عالم یہ پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. نماز پڑھ بھی رہے ہیں، یقین بھی نہیں ہے، روزہ رکھ بھی رہے ہیں، یقین بھی نہیں ہے. کیسے یقین کرے گا وہ؟ ایمان کے پلے میں رکھنے کے بعد اس کو تولے گا. ہم کیسے سمجھیں کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں؟ بھئی ہمارے پاس کوئی فرشتہ لا کے سرٹیفکیٹ، پیٹرول بھروانے گئے آپ نے کہا بھیا سلپ نکال دینا، ریسپٹ نکال دینا، آپ نے اس کو پیسے دیے، اس نے سلپ آپ کی نکال دی، آپ نے پیٹرول بھروایا 100 روپے کا بائک کے لیے، آپ کو ہاتھ میں دے دیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ اندر 100 روپے آ گئے. نماز کے بعد کوئی سلپ تو ہم لوگوں کے پاس آ نہیں جاتی ہے. صحیح ہے کہ ہم لوگ سمجھ لیں کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے، اب یہ الحمدللہ چلیے آگے دیکھا جائے گا، یا یہ نہیں قبول ہوئی ہے. صحیح ہے، سلپ آپ کو بتا رہے ہیں کیا ریسیپٹ ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں. حضرت ارشاد فرما رہے ہیں میں نے جو نمازوں کے درمیان اپنے عمل کو دیکھ لو. صبح کی نماز پڑھی، ادا کی تم نے، ظہر کی نماز پڑھ لی تم نے، ظہر اثر کی پڑھنے کے لیے آئے ہو، ظہر کی نماز، یہ دیکھو کہ صبح کی نماز اور ظہر کی نماز کے بعد تمہارے عمل میں نیکی کی طرف آگے بڑھے ہو یا نیکی کی طرف پیچھے آئے ہو. نیکی کی طرف اگر آگے بڑھے ہو ان دونوں کے درمیان تو سمجھ لینا صبح کی نماز قبول ہو گئی، اور اگر بدی کے درمیان آگے بڑھے ہو تو سمجھ لینا صبح کی نماز ادا ہو گئی. کیونکہ نماز گناہوں کو کھا جاتی ہے، گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. نماز پڑھنے کے بعد مومن خالص ہو جاتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد تم کو یقین ہو جانا چاہیے ہے کہ جتنی ہم سے گناہ ہوئے تھے، جتنی غلطیاں ہو گئی تھیں، ہم نے توبہ کر لی ہے یا اس کا اچارن کر لیا ہے، اس لیے ہماری تمام نمازیں قبول ہو گئی ہیں. اب سکون کی نیند سونا چاہیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. حرصاً فی العلم، مومن علم میں حرص رکھتا ہوگا. حرص ہوتی ہے نا، حرص کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ان کو یہ ملا ہے تو ہم کو بھی مل جائے. صحیح ہے، انہی نے گاڑی لی ہے تو ہم بھی گاڑی لے لیں، چاہے وہ جا کر قسطی میں لے کر آئیں. انہی نے دو منزلہ مکان بنا لیا ہے تو ہم بھی دو منزلہ مکان بنائیں. ان کے لڑکے نے بائک لے لی ہے تو ہمارا لڑکا کیوں نہ بائک لے. یہ حرص ہے. صحیح ہے، حرص.
یہ کبھی کبھی انسان کو گناہ میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، انسان سے بے جا حرص کے ذریعے سے۔ مومن دنیا میں حرص نہیں کرتا ہے بلکہ وہ علم میں حرص کرتا ہے۔ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں تفسیر پڑھنا چاہیے، ہمیں قرآن میں تدبر کرنا چاہیے، ہمیں صبح کی نماز میں اٹھنا چاہیے، ہمیں جو ہے جمعے کی نماز میں شرکت کرنا چاہیے۔ غور کر رہے ہیں؟ ہمیں نہج البلاغہ پڑھنا چاہیے، نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سیف سجادیہ کی دعا، وہ کتنا اچھا ان کا لڑکا پڑھ رہا تھا، میں بھی اپنے لڑکے کو تعلیم دوں گا کہ وہ نہج البلاغہ پڑھے، میں بھی اپنے لڑکے کو تعلیم دوں گا کہ بہتر سے بہتر دعا پڑھے، میں بھی اپنے بیٹے کو لڑکے کو تعلیم دوں گا کہ زیادہ سے زیادہ وہ علم حاصل کرے۔ ایک حرص ہے دنیا کی اور ایک حرص ہے علم کی۔ مومن دنیا میں حرص نہیں کرتا ہے، علم حاصل کرنے میں حرص کرتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ حرص جو کرتا ہے وہ مومن، وہ علم کے اندر کرتا ہے، علماً فی العلم۔ اور اس کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں وَقَصْدًا فِي الْغِنَىٰ، اور پیسہ بھی اگر دے دیا ہے تب بھی اس کے اندر وہ خرچ جو کرتا ہے، وہ اس کا جو اقتصاد ہوتا ہے، جو اس کا خرچ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی وہ کفایت شعاری سے خرچ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ پیسہ آ گیا تو اڑنے لگے، اور یہ نہیں ہے کہ کم پیسہ آیا اور کم نہیں ہے پیسہ تو بھیک مانگنے لگے۔ دونوں ہی منع ہے، میانہ روی۔ صحیح ہے، میانہ روی۔ پیسہ ہے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، پروردگار اللہ آپ نے نوازا ہے، تو آپ بچوں پر خرچ کیجئے، اس کے اوپر خرچ کیجئے، اپنے پر خرچ کیجئے، بہتر لباس پہنیے، بہتر تعلیم دیجئے، بہتر گھر بنوائیے۔ صحیح ہے، اس کے لیے کوئی منادی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اب کب نہ اس میں چلا جاتا ہے، جب پیسہ آ گیا، اور کر رہے ہیں اب پیسہ آ گیا تو اس کے اندر جو ہے ویسٹ کر رہا ہے، کھانا پک رہا ہے تو اب اتنا پک رہا ہے کہ اس کے بعد معاذ اللہ شرمالے پک رہی ہے تو اب اتنی پک رہی ہیں کہ اتنی پکوالی ہے کہ پھر اس کے بعد وہ معاذ اللہ کنارے کوڑے کے پاس پڑی ہوئی، کھانا اتنا پک گیا کہ اس کے بعد ویسٹ ہو رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے۔ اور کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے حساب سے جتنی ضرورت ہے، جتنی چاہیے ہے، اس کے حساب سے خرچ کریں، اس کے حساب سے آپ اس کو رائے خدا میں خرچ کریں، ویسٹ نہ کریں۔ مومن ویسٹ نہیں کرتا ہے، نہ مومن ویسٹ کرتا ہے نہ کنجوسی کرتا ہے۔ نہ کنجوسی کے دائرے میں جائیے کہ فریج میں کھانا لگا ہوا بھی ہے اور کوئی آیا بھی ہے تب بھی فریج سے نکال کے گرم کر کے کھانا نہیں کھلا رہے ہیں کسی کو، چھوڑو آئیں چائے پر ڈال دیں گے۔ صحیح ہے، نہیں، مہمان آیا ہے تو مہمان نوازی کیجیے، بہتر طور پر کیجیے، اور اس میں مستحب ہے کچھ اضافہ کیجیے۔ گھر میں سالن پکا ہے، روٹی پکی ہے، چاول پکے ہیں، مہمان آ گیا ہے، ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں تھوڑے میں آپ بلانے جا رہے ہیں، آپ تھوڑے سے کباب بھی منگائیے بازار سے۔ صحیح ہے، تھوڑے سے کباب بھی منگا لیے، تھوڑا سا سامان منگا لیا، تھوڑا سا سلاد بھی بنا دیا اور سلاد بنا کے بھی لگا دیا۔ یہ تو آپ گھر میں کھانے ہی جا رہے تھے جو مومن آ گیا ہے، نہیں، اس میں کچھ اضافہ کیجیے، یہ مستحب ہے۔ صحیح ہے، یہ نہیں کہ گھر میں فریج میں رکھا رہا، کھانا بنا ہوا تھا اور آنے کے بعد سوچا رہے چائے پر ڈال دیا جائے تو بہتر ہوگا، نہیں، غلط ہے۔ چائے کا وقت ہے، 4 بجے آیا ہے، 5 بجے آیا ہے تو چائے لگائیے۔ کھانے کا وقت ہے 8 بجے، 8 بجے کے بعد آیا ہے تو پوچھے نہیں، کھانا کھا کے تو آئے ہوں گے، کھانا کھائیے گا تو ایسے ہی کوئی ذلیل ہوگا، ایسے ہی کوئی وہ ہوگا، بغیرت ہوگا، ہاں بھیا لاؤ لاؤ، سمجھ رہے ہیں، کچھ ہوتے ہیں خیر، لیکن سب تھوڑی نہ ہوتے اس طرح کے۔ آپ لگائیے، کھانا لگائیے، پوچھئے نہیں، کھانا لگائیں، کھانا آپ کھائیں گے، کھا کے جائیں گے، نہیں، جو ہے آپ دسترخوان پر رکھ دیجئے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی کوشش کیجئے، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور ائمہ معصومین بھی خوش ہوتے ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ وَخُشُوعًا فِي الْعِبَادَةِ، عبادت کے اندر خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ یہ نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض نماز پڑھ رہے ہیں، اس صورت سے نماز پڑھ رہے ہیں جیسے مرغا نہیں ہوتا، کبھی گردن اٹھا رہا ہے، کبھی آ رہا ہے، جلدی بیٹھ رہا ہے، نہ رکوع کا پتہ، نہ سجود کا پتہ، جو ہوتا ہے بعض لوگ نماز ہاں پڑھ لی، آپ کی پوری نماز بھی نہیں ختم ہوگی۔ اور کر رہے ہیں، آپ کی پوری نماز بھی ختم ہوئی، ان کی مغرب عشاء سب ختم، اور پھر وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ۔ اتنی تیز نماز، اتنی رفتار کے ساتھ نہیں، خشوع کے ساتھ نماز پڑھیے۔ کیا پڑھ رہا ہوں میں، کیا سورہ پڑھ رہا ہوں میں، اس سورہ کے کیا معنی ہیں، رکوع کے کیا معنی ہیں، سجدے کے کیا معنی ہیں،
اس صورت سے عاشق جب معشوق سے باتیں کرتا ہے تو اس انداز سے باتیں کرتا ہے، اس انداز سے اس میں کھو جاتا ہے کہ اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو جب تم پروردگار عالم کے سامنے جا رہے ہو، پروردگار عالم سے ہم کلام ہو رہے ہو، تو اس صورت سے ہم کلام ہو کہ جب اس سے ہم کلام ہونے جا رہے ہو تو دنیا سے ماورا ہو جاؤ کہ اگر پیر سے تیر کو بھی کھینچ لیا جائے تو خبر نہ ہونے پائے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ وَصَبْرًا فِي الشِّدَّةِ، اگر مشکلات کے دن آ گئے ہیں، تھوڑی مشکل، کبھی بھی زندگی ایک جیسی نہیں کوئی سوچے کہ ہمیشہ بس بارش ہی ہوتی رہے گی اور خوب پیسہ آتا رہے گا، پیسہ آتا رہے گا۔ جیسے دن ہے تو رات ہے، رات ہے تو دن ہے، ایک زندگی نہیں، پروردگار عالم کا نظام ہے۔ کبھی آپ اوپر کی طرف جائیں گے، کبھی نیچے کی طرف آئیں گے، کبھی مشکلات کی طرف جائیں گے، کبھی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ یہ زندگی کا روپ ہے، یہ زندگی کا طریقہ ہے، یہ سکے کے دو پلے ہیں جو سکہ ہے۔ کبھی آپ مشکلات میں ہوں گے، کبھی آپ راحت میں ہوں گے، کبھی پروردگار عالم آپ کو پیسہ دے کے آزمائے گا، کبھی آپ سے پیسہ لے کے آزمائے گا، کبھی اولاد دے کر آزمائے گا، کبھی لے کر آزمائے گا، کبھی آپ کو پروردگار عالم ترقی دے گا، کبھی وہ ترقی کو چھین کے دیکھے گا کہ ہاں یہ کتنا اپنے پائے سے بات کے اوپر ہے، کتنا یہ اس کے اوپر صبر کر سکتا ہے، کتنا یہ پروردگار عالم کو بھوک میں جیسا یاد کر رہا ہے ویسے ہی غنا میں یاد کر رہا ہے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ وَطَلْبًا فِي الْحَلَالِ، حلال میں وہ طلب کرنے میں، رزق حلال طلب کرنے میں وہ کوشاں ہوگا۔ کیا کرے مولانا صاحب، کوئی دھندہ ہی نہیں ہے، حالات خراب چل رہے تھے، تو ہم نے کیا کیا، چھوٹے چھوٹے ڈرامے بنانا شروع کر دیے، اور کر رہے ہیں، اور مسجد میں بھی آ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور کر رہے ہیں، مجلس میں بھی آگے بیٹھے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ایسے افراد کو آپ دیکھیں گے یہ بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہوں گے، کچھ سب نہیں، کوئی بھی میں بات کہتا ہوں ہمیشہ یاد رکھیے گا، سب نہیں، کچھ حکم سب پر نہیں لگایا جاتا، نہ سب فاسق ہو سکتے ہیں، نہ سب مومن ہو سکتے ہیں، اور کر رہے ہیں ایسے افراد جو آپ کو سماج میں ملیں گے، اور ملنے کے بعد آپ کو نظر آئے گا، ایسا نظر آئے گا یہ کہ یہ دیکھنے میں بھائی ماشاءاللہ، اور رمضان میں تو اور زیادہ آپ کو دکھائی دیں گے، صحیح ہے، آپ کو ایسے زیادہ آگے نظر آئیں گے، پہلی صف میں آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے، اور کر رہے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ حرام کاموں کی طرف بھی جائیں گے، صحیح ہے۔ مولانا صاحب کیا کریں، مجبور ہے، کیا کام ہے آپ کا؟ نہیں، ایک زمانے میں یاد ہے کیا بنتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ جو نہیں ہوتا ہے گول گول ہوتا ہے، اس کے اندر وہ لگا ہوا میوزک کا، کیا بولتے تھے اس کو، ایک تو شہنائی ہوتی ہے جو منہ سے بجائی جاتی ہے، گٹار، وہ جو گول گول نیچے سے ہوتا ہے کدو جیسا، اس میں ڈنڈا لگا، اس کو کیا بولتے ہیں، گٹار، ہاں بھول گئے نام اس کا، بھول، اور بھی کچھ نام ہے، گٹار ہی ہے، گٹار، وہ کیا دھندا کرتے ہیں کہ ہماری دکان پر گٹار بنتی، آیا یہ جائز ہے شہنائی بنانا، گٹار بجانا، ہارمونیم بجانا، یا ایسے ناٹک بنانا جس کے اندر نامحرم کے ساتھ کھڑے ہو کے ڈانس کر رہے ہیں، اچک رہے ہیں، پھان رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کسی سے پوچھیے آپ جا کر، صحیح ہے، اور پھر مجلس بھی کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد نعرہ حیدری بھی لگا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کر رہے ہیں، اور کر رہے ہیں۔ ہم نے جب پوچھا آقا سے اور معلوم کیا، ایک صاحب تھے وہ دریا کنارے، کوئی بتایا کہ کوئی شراب کی فیکٹری ہے، موہن میکنگ، صحیح ہے، یہ بتایا گیا، گئے تو نہیں وہاں، بتایا اس کے قریبی آس پاس کہیں پر بتایا۔ تو ایک بار آقا موسوی آئے ہوئے تھے لکھنؤ، تو آقا سب سے مصافحہ کر رہے تھے، آقا موسوی مصافحہ کر، داڑھی بھی سب کچھ بھی، ٹوپی لگی ہوئی، جیسے آقا پوچھتے تھے آپ کون سا، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا، تو انہیں آقا نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، کہنے لگے ہم شراب کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، صحیح ہے، اور آقا میں شراب پیتا نہیں ہوں، اور نہ شراب پیتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ، خالی جو شراب کی بوتل ہوتی ہے اس میں صرف میرا کام ہے لیبل لگانا، یہ لیبل ہے، یہ اس کے اندر چپکانا، بس یہ کام ہے، اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ آقا نے کہا حرام ہے کام، آپ لیبل لگانے کے لیے بھی کام نہیں کر سکتے، ولاؤ آپ نہیں پی رہے ہیں آپ یہاں پر۔ تو عزیزان گرامی، اور کر رہے ہیں، کہا آپ دوسرا کوئی کام کیجئے، اللہ ترقی دے گا، اللہ ترقی کر۔ آقا نے کام بتایا
ایک سے اشارہ بھی کیا کہ ان کی مدد کیجیے. غور کر رہے ہیں؟ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس مومن نے وہ کام کو ترک کر دیا، کتابوں کا دھندا شروع کیا، اسلامی کتابوں کو اس نے شروع کیا. پروردگار عالم نے نوازا، ترقی دی، حرام سے چھوٹ کر، غور کر رہے ہیں، شیطان کے بازار کو چھوڑ کر وہ ایمان کی طرف آ گیا. درود بھیجے محمد والے. اور فرما رہے طلباً فی الحلال، حلال کو طلب کرتے ہیں، ونشاطاً فی الہدا، اور جو ان کو اللہ نے ہدایت کی ہے، اور کر رہے ہیں جو پروردگار عالم نے مومن کی ہدایت کی ہے اس کے اندر وہ خوش ہیں. یہ نہیں کہ اب کیا کریں بھیا، نماز تو پڑھ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں دکھائی دے رہا، روزے تو رکھ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں دکھائی دے رہا. اور کر رہے ہیں بعض لوگ اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ بس سب سے فائدہ اسی کے اندر ہو جائے. صحیح ہے، فوری فائدہ کبھی نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے، ہم نماز اس لیے صرف نہیں پڑھ رہے ہیں کہ صرف ساری نعمتیں پروردگار عالم ایک ہی دن میں نازل کر دیں. پہلا یہ خیال رہے کہ ہم پروردگار عالم کے عبد ہیں، پروردگار عالم کے عبد ہیں، ہم پروردگار عالم کا شکرانہ بجا لا رہے ہیں. ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے ہم اس کے اندر اضافہ کرتے جائیں گے. درود بھیجے محمد والے. نشاطاً فی الہدا، جو پروردگار عالم نے ان کی ہدایت فرمائی ہے اس کے اوپر یہ راضی ہیں، نشاط میں ہیں، خوشحال ہیں. وتحرجاً عن الطمع، اور وہ لالچ کی طرف جو ہے وہ اپنا میلان نہیں کرتے. لالچ کی طرف کیا کرے بھیا، غور کر رہے ہیں، اب وہ لالچ کی کیا کرے بھیا، یہ اعلیٰ دھندا کر رہے تھے، اچھا خاصا دکان تھی، دکان چلا رہے تھے، یہ کر رہے، انہوں نے کہا چلیے بمبئی چلیے، وہاں پہ کام نکلا ہے. کہ بھیا کام کیا نکلا ہے؟ کہا وہاں کام نکلا ہے، وہاں کے اوپر جو ہے فلم انڈسٹری کے اندر جو ایک کام آیا ہے وہ ساتھ میں ہم دونوں آدمی کریں گے چل کے، آپ کو اس کے اندر یہ بننا پڑے گا، ہم کو یہ بننا پڑے گا. انہی نے دکان سب بند کی، چلے بھیا بمبئی جا رہے ہیں. اور کر رہے ہیں نہیں، اس کی طرف لالچ نہیں کرتے. جو حلال روزی پروردگار عالم نے دی ہے اسی میں کوشش کرتے ہیں، اسی میں آگے بڑھنے کی کرتے ہیں، پروردگار عالم پر اس کے اوپر قناعت کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے. درود بھیجے محمد بار اللہ بحق محمد وآل محمد کے مولا کائنات کے اس خطبے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. مومن بننے کے لیے جو صفات مولا متقیان نے بیان کیے ہیں، بار الہ ہم سب کو ویسا بننے کی توفیق مرحمت فرما. مومنین پر اپنی رحمت و برکت نازل فرما. جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ جو بیمار ان کو بیمار کربلا کے وسیلے سے شفائے عاجل و کامل مرحمت فرما. بار الہ ہمارے تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما. بار الہ ظالم قوتوں کو نست و نابود فرما. بار الہ جلد سے جلد بار الہ جو زخمی ہوئے ہیں بار الہ فلسطین میں، لبنان میں، ان سب کو شفائے عاجل و کامل مرحمت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو بار الہ سر نگو فرما. بار الہ جلد سے جلد بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات عالی و متعالی فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وبالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ دائم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجے محمد وآل. عزیزان گرامی، جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اوقاف کو ختم کر کے
ایک نئی شکل دی جائے، ترمیمات کی جائیں۔ ظاہر ہے اہل فن اور جانبکاروں کا کہنا ہے کہ یہ بل اگر پاس ہوگا تو اس سے بہت سے نقصانات ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں وہ جانتے ہیں، جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے، اور اس کے اوپر اداروں کی رائے لی جا رہی ہے، جو کمیٹی بنائی گئی ہے اور وہ اداروں کی رائے لے رہی ہے کہ ہاں کیسا ہونا چاہیے، لیکن ہر طرف مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ابھی تک اکثریت سے وہ پاس نہیں ہو سکا، کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک طریقے کی حکومت کا ہتھ کنڈا ہے جس سے تمام چیزیں ہمارے قبضے میں آ گئی۔ دیکھیے، ہم کسی بھی چیز کی ترقی کے ہم اور آپ مخالف نہیں ہیں، اور آپ بھی اس بات کو قبول کریں گے، ہم بھی قبول کریں گے۔ وقف بورڈ کا مقصد یہ ہونا چاہیے ہے ترقی۔ وقف بورڈ کا پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو جائیداد ہے امام کے لیے وقف کی گئی ہے، اللہ کے لیے وقف کی گئی ہے، اس کی حفاظت سب سے پہلا مرحلہ ہے، اس کی حفاظت۔ پھر حفاظت کے بعد ابھی ہم کرناٹک کا کہاں کا دیکھ رہے تھے، ایک آئی تھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہاں کے اوقاف اور وہاں کے منتری اور وہاں کے چیئرمین نے سب نے مل کر ایک بڑا پروجیکٹ چلایا، اور چلانے کے بعد وقف بورڈ اور وقف کی طرف سے مریضوں کے لیے ایمبولینس، بہترین ایمبولینس جس میں تمام چیزیں جو ضروریات کی ہوتی ہیں وہ آپ اندازہ لگا رہے ہیں۔ کالجز کھولیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ہومنی نے کچھ دیکھا ہوگا، کالجز کھولیں، اسکول لڑکیوں کے لیے کھولیں، صحیح ہے؟ تو ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر وقف ہے، وقف کی زمین ہے، اگر وہاں پر کالج کھولا جائے، سمجھ رہے ہیں، اور وہاں کے اوپر اسپتال کھولا جائے، وہاں کے اوپر مدرسہ کھولا جائے، ڈیولپمنٹ کا کون مخالف ہوگا؟ صحیح ہے، ڈیولپمنٹ کا کوئی ایسا ہی جانور کوئی ہوگا دنیا میں جو کہے گا ڈیولپمنٹ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ فکر نہیں رکھتا ہوگا۔ بھئی ڈیولپمنٹ تو ہر چیز میں ضروری ہے، لیکن ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ وہ چیز کا اصل وجود ہی مٹ جائے، صحیح ہے، وہ وقف بھی مٹ جائے، وقف کا نام ہی ختم ہو جائے، یہ کہیں سے ضروری نہیں ہے۔ اور رہی کرپشن کی بات، تو کرپشن تو ہر ادارے میں ہے، اس کو صحیح کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے وقف بورڈ کے اندر جو تھا اور کر رہے ہیں کیا حالات تھے، کس انداز سے حالات تھے، آپ نے دیکھا کس صورت کا کرپشن تھا، آپ اندازہ لگائیے۔ یا ابھی جو ہے کیا اس کا 100% بالکل صحیح ہو گیا؟ صحیح ہے، ابھی بھی اصلاحات کی ضرورت ہے، ابھی بھی ترمیمات کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے وقف کی جو زمین ہے، جو وقف کے جائیداد ہیں، اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کا کوئی بھی شیعہ مخالف نہیں، صحیح ہے، اس پہ ترقی ہونا چاہیے، اس میں اسکول کھلنا چاہیے، اس کے اندر وہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کی بھی مانگ یہ ہے کہ وقف کا اصل وجود باقی رہے، اور وجود کے بعد اگر وہ امام باڑے کے لیے وقف کیا گیا ہے، امام حسین کے لیے، تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ترقی ہو اور زیادہ سے زیادہ اس کو بڑھایا جائے۔ اگر اس کے چاروں طرف زمین ہے تو وہاں کی آبادی کے حساب سے دیکھا جائے کہ اسکول کی ضرورت ہے، کالج کی ضرورت ہے، جیسی زمین ہے وہاں پر اسپتال کی ضرورت ہے۔ اگر صحیح اوقاف کا استعمال ہونے لگے تو آپ کے سامنے مثال پیش کر رہا ہوں کہ آپ ایران کے اوقاف کو دیکھ سکتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کے وقف کو دیکھ سکتے ہیں۔ وقف اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنی ترقی ہے کہ گورنمنٹ کو اگر قرض کی ضرورت ہوتی ہے تو امام رضا سے قرض لیتی ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ صحیح ہے، آپ ایسا انتظام کر سکتے ہیں، لہذا یہاں کے اوپر ہم سب کی یہی ہے، آپ کی بھی ہوگی کہ یہاں ترقی کی جائے، اور اس کا جو صورتحال ہے صحیح ہاتھوں میں دیا جائے، صحیح لوگوں کے ہاتھ میں دیا جائے، اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے، جو جاننے والے ہیں، جو اس کے جانبکار ہیں، علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، اوقاف کے بارے میں پڑھے ہیں، اس کو کیسے خرچ کیا جائے، کیسے لگایا جائے، ایسے لگایا جائے کہ جس کے اوپر قوم کے قابل اطمینان افراد کے ہاتھوں میں امانت اسی کے ہاتھ میں دی جاتی ہے کہ جو صاحب امانت ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اسرائیل حملے کر رہا ہے، برابر دیکھ ہی رہے ہیں آپ، وہ تو بالکل پاگل کتے کی طرح کبھی لبنان پہ حملہ کر رہا ہے، کبھی سیریا پہ حملہ کر رہا ہے، کبھی ادھر حملہ کر رہا ہے، کبھی حملہ کر رہا ہے۔ تو یہ ظلم کی حد، اور کر رہے ہیں بچوں کے اوپر، ہزارہ بچے قتل ہو گئے، ہزارہ عورتیں بیوہ ہو گئیں، جو ان کے کیمپ ہیں اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ جب تک
یہ فاسق حکمراں مسلمانوں کے بیٹھے رہیں گے جب تک یہ نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ نتیجہ دو ہی طریقے سے نکلے گا۔ پہلا نتیجہ جو حضرت آیت اللہ روح اللہ خمینی نے بتایا تھا کہ اگر تمام حکمراں مضبوطی کے ساتھ اور ایک ہو کر اگر ایک بالٹی بھی سب لوگ اگر پانی ڈال دیں گے تو اسرائیل کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ ایک پہلا راستہ یہ ہے کہ یونٹی کے ساتھ وہاں پر اکٹھا ہو کر جتنے حکمراں ہیں اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور دوسرا یہی ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ان کو زیادہ سے زیادہ پکارا جائے، زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے کہ حضرت کا ظہور ہو اور حضرت تمام ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو۔ ہم اور آپ اتنی دور ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم جلد سے جلد بیت المقدس کو تمام اسرائیلی ہاتھوں سے نجات عطا فرما، اور جو مظلومین ہیں ان کی حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، جلد سے جلد امن کو قائم فرما، جو لوگ زخمی ہو گئے ہیں ان کو شفا عاجل و کامل مرحمت فرما۔ اسرائیل و امریکہ کو بار الہ اس صفحہ ہستی پر تو پروردگار عالم ان کے اوپر بار الہ اپنا عتاب نازل فرما۔ حضرت کے قلب نازنی کو ہم سب سے راضی فرما، ہمارے تمام مراجع اکرام کو طول عمر بابرکت مرحمت فرما، ہمارے ملک کو بھی ترقی مرحمت فرما، ہمارے ملک کے اندر بھی امن و امان کو قائم فرما، ہمارے گھروں کے اندر بھی ترقی مرحمت فرما، امام زمانہ کا ذکر کرنے کی توفیق مرحمت فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات عالی و متعالی فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد سید المرسلین خاتم النبیین، اللہم وصلی علی امیر المومنین وارث المرسلین، وصلی علی فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وصلی علی الحسن ابن علی امام المومنین وارث المرسلین، اللہم صلی علی وصلی علی حسین ابن علی امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی علی ابن الحسین امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی محمد ابن علی امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی جعفر ابن محمد امام المومنین وارث المرسلین وحجت رب العالمین، وصلی علی موسیٰ ابن جعفر امام المومنین وارث المرسلین وحجت رب العالمین، وصلی علی علی ابن موسیٰ امام المومنین وارث المرسلین وحجت رب العالمین، وصلی علی محمد ابن علی امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی علی ابن محمد امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی الحسن ابن علی امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی خلف الہادی المہدی امام المومنین وارث المرسلین وحجت رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ